کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں اور کتنا امپلیمنٹیشن کرتے ہیں؟ جو چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ان کو اپنی لائف میں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جو میرے لسنرز نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں مریم طارق، ساؤتھ افریقہ سے۔ مریم کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ریسنٹلی ہم لوگوں کی لائف میں ایک ہیپننگ ہوئی ہے جو شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تقریباً رمضان شریف سے پہلے کی کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ میں اور میرے ہسبینڈ ہم لوگ ساؤتھ افریقہ میں ہی ایک وادی سی ہی تھی، ہم لوگ وہاں پر 3 ڈیز ٹرپ پر گئے ہوئے تھے۔ موسم وہاں پر کچھ زیادہ ہی ٹھنڈا تھا، تو ہم لوگوں کو وہاں پر ایک ہوٹل میں ہم لوگوں کو ملا، ہم لوگوں نے وہاں پر روم لینا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ ہوٹل میں سارے جو رومز ہیں وہ بک ہیں، صرف ایک روم تھا جو کوریڈور کا لاسٹ روم تھا، بس وہی فری تھا۔ ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ ایک روم فری ہے، اگر آپ لوگ یہ لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ لے لیں۔ ہم لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی کیونکہ جس جگہ پر ہم لوگ تھے وہاں پر وہی بس ایک ہی ہوٹل تھا۔ ہم لوگوں نے اس ہوٹل کے روم میں جا کر اپنا سامان وغیرہ رکھا، تھوڑی دیر ریسٹ کیا، پھر ہم لوگوں نے ہوٹل میں واپس آ کر کھانا کھایا۔ جب ہم لوگ واپس اپنے روم میں گئے، جیسے ہی ہم لوگ اپنے روم میں آئے، مجھے وہاں پر بہت عجیب سا احساس ہونے لگ گیا، بہت اسٹرانگ فیلنگس آ رہی تھی کہ یہاں پر ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے۔ مجھے وہاں پر کسی کی پریزنس فیل ہو رہی تھی۔ یہ بات میں نے اپنے ہسبینڈ سے شیئر کی، وہ ان باتوں پہ بلیو نہیں کرتے۔ وہ مجھے یہ کہنے لگے کہ تم ان چیزوں کو بہت زیادہ سوچتی ہو، تمہارا وہم ہے، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ فیلنگز بہت زیادہ اسٹرانگ تھیں۔ خیر، میں نے بحث نہیں کی زیادہ، ہم لوگ تھکے ہوئے تھے، ہم لوگ سو گئے۔ تقریباً ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، ابھی بالکل پراپر میری آنکھ نہیں لگی تھی، مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کرٹن کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی ہوں، ٹیبل لیمپس جل رہے تھے روم کے، کہ وہاں پر کوئی کھڑا ہے۔ میرے ہسبینڈ تھوڑے ذرا سخت نیچر کے ہیں، ان کو نیند سے جگائیں تو وہ غصہ کرتے ہیں، لیکن میں کسی کو کھڑے ہوئے دیکھ رہی تھی، میں نے پھر بھی انہیں جگایا اور کہا کہ دیکھیں پردے کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ انہوں نے سرسری سا دیکھ کر مجھے یہ کہہ دیا، بس تم وہم بہت زیادہ کر رہی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، سو جاؤ۔ مجبوراً میں نے آیت الکرسی وغیرہ پڑھی، آنکھیں بند کی، سائڈ بدلی اور میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میں اٹھی، اپنا وہم دور کرنے کے لیے میں نے کرٹن ہٹا کر دیکھا تو وہاں پر فٹ سٹیپس لگے ہوئے تھے، اور وہ ایسے تھے جیسے مٹی والے کوئی پاؤں وہاں پر باقاعدہ لگے ہوئے ہیں۔ میں نے فوراً اپنے ہسبینڈ کو بلایا اور کہا کہ دیکھیں، آپ کو میں رات کو کہہ رہی تھی کہ یہاں پر کوئی ہے، اب آپ دیکھ لیں، یہاں پر جوتوں کے نشان ہیں اور مٹی کے باقاعدہ پاؤں بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا تو وہ حیران ہو گئے، انہوں نے یہ کہا کہ لگتا ہے کوئی ونڈو کھلی رہ گئی تھی، ہو سکتا ہے رات کے ٹائم ہم لوگوں کے روم میں کوئی آ گیا ہو، تو جلدی سے سامان وغیرہ چیک کرو کہ اس میں سے کوئی چیز تو کچھ غائب نہ ہو گیا ہو۔ میں نے سارا سامان چیک کیا، اس میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں تھا جو غائب ہوا، وہ یعنی کوئی چوری وغیرہ نہیں ہوئی تھی۔ فوراً سے میرے ہسبینڈ ریسیپشن پر گئے، انہوں نے جا کر اسٹاف سے بات کی اور انہیں یہ کہا کہ رات کو ہم لوگوں کے روم میں کوئی تھا اور اس کے جوتوں کے نشان بھی کرٹن پر لگے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے جب وہ بھیجا روم سروس کے لیے، ایک آیا، ان کا ویٹر ہی تھا، اس نے آ کر جب دیکھا، جب اس نے چیک کیا تو وہاں پر وہ نشان نہیں تھے، وہ مٹ چکے تھے۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ابھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے، وہ کہاں پر گئے۔ اب میرے ہسبینڈ کو بھی تھوڑا بہت ڈاؤٹ سا ہونے لگ گیا۔ ہم لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے اس روم میں نہیں رہنا، آپ ہم لوگوں کا روم چینج کر دیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تو فی الحال کوئی روم خالی نہیں ہونا، کل ایک روم خالی ہونا ہے، آج آپ کو یہیں پر رکنا پڑے گا۔ ہم لوگ بڑے پریشان تھے، سارا دن ہم لوگ باہر نکل گئے، آؤٹنگ کی، وہاں پر ساحل سمندر پر، بیچ پر باربیکیو کیا، تو ہم لوگ لیٹ ہو گئے واپسی پہ۔ جب ہم لوگ واپس آئے کافی رات ہو چکی تھی، ہم لوگ بہت تھکے ہوئے تھے، آتے ساتھ ہی ہم لوگ سو گئے۔ ابھی تقریباً گھنٹہ بھر ہی گزرا ہوگا مجھے سوئے ہوئے، تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا، میری ایک دم سے آنکھ کھلی، ایسا لگ رہا تھا کہ بیڈ کو نیچے سے کوئی ناک کر رہا ہے، لائک بیڈ کے نیچے کوئی تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ اب میں کیا کروں۔ مجھے یہ تھا کہ اگر میں نے اپنے ہسبینڈ کو جگایا، وہ اونچا بولیں گے، یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ پھر بھاگ جائے گا، ڈس اپیئر ہو جائے گا۔ وہ مسلسل بیڈ کو نیچے سے ناک کر رہا تھا، لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔
मैंने आयतल कुर्सी और दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। जो ही मैंने आयतल कुर्सी और दुआएं पढ़ना शुरू की, वो जो कोई भी था वो बाकायदा बेड के नीचे से बाहर निकला और दरवाजे की तरफ जाकर खड़ा हो गया। वो एक बहुत कदावर लंबे कद का कोई साया सा था, काले रंग का। टेबल लैंप जल रहे थे, सॉरी टेबल लैंप बंद थे उस टाइम, क्योंकि हम लोग ऑफ करके सोते थे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। मैंने फ़ौरन से अपने हस्बैंड को जगाया और उनसे ये कहा कि ये देखिए, ये सामने क्या खड़ा हुआ है। अभी इससे पहले कि वो देखते, उन्होंने फ़ौरन टेबल लैंप को ऑन किया। जो ही उन्होंने टेबल लैंप को ऑन किया, उसके दोनों जो बल्ब थे वो बहुत तेज़ी से ब्लास्ट हो गए। जैसे ही वो ब्लास्ट हुए, मैंने चीखना शुरू कर दिया। वो जो कोई भी हिवला, वो साया जो सामने खड़ा हुआ था, वो तेज़ी के साथ भागा खिड़की की तरफ और उसने खिड़की का जो जो विंडो का जो ग्लास था, शीशा, उसको भी तोड़ दिया। मैं बहुत ज़्यादा ऊंचा चीख रही थी। हम लोग उस अंधेरे में फ़ौरन उठे, दरवाज़ा खोला, चीखें मारते हुए नीचे गए, मैनेजर से बात की, उनके सारे स्टाफ को बताया। वो सारे ऊपर आकर जो ही हम लोगों का शोर शराबा सुन के सब जाग गए। जब उन लोगों ने कमरे में जाकर देखा, कोई बल्ब नहीं टूटा हुआ था, टेबल लैंप जल रहे थे। जिस विंडो का ग्लास हम लोगों के सामने टूटा था, वो बिल्कुल बरकरार था, ठीक था, कुछ भी नहीं टूटा हुआ था। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। मेरे हस्बैंड ने मैनेजर को कह दिया, कुछ भी कर ले, हमने इस रूम में नहीं रहना, आप हम लोगों को कोई रूम दे दें, अदरवाइज़ हम लोग उधर ही बैठ जाएंगे, जो आप लोगों का लाउंज है उधर ही हम लोग बैठ जाएंगे, हमने ऊपर नहीं जाना। उन्होंने यही कहा कि ठीक है, हम लोगों का एक और स्टाफ रूम है वहाँ पर, यानी स्टाफ रुकते हैं, अगर रुकना पड़े तो वो खाली, आप लोग उस रूम में आ जाए। जैसे ही हम लोग उस रूम में गए तो रूम सर्विस के लिए एक लड़का आया और उसने आकर हमें ये बताया कि जो रूम आप लोगों को अलॉट किया गया था, ये 2 साल से बंद है। इस रूम में कोई भी रात नहीं गुजार सकता। वहाँ पर कोई अजीबोगरीब मखलूक रहती है, वो हॉन्टेड है। और वो रात के टाइम जब भी वहाँ पर कोई होता है तो चीखें मारते हुए लोग ऐसे ही बाहर भागते हैं। वहाँ पर किसी की मौजूदगी का एहसास रहता है। उस कमरे को कोई भी नहीं खोलता। इसके बावजूद अंदर किसी के चलने फिरने की, सम टाइम किसी के चीखने की, और सम टाइम ऐसा लगता है कि वहाँ पर शीशे टूट रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। फिर हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ से वापस आ गए। ये बिल्कुल रिसेंटली हम लोगों की ज़िंदगी में ये हादसा हुआ है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। लाइक ये हॉरर इंसिडेंट हुआ है और मैं इसको कभी भी नहीं भूल सकती। बस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने हम लोगों को किसी बड़े नुकसान से बचा लिया। थैंक यू वेरी मच मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। लिसनर्स, जो जगह सेबज़दा होती है, वहाँ पर जो जिन्नात होते हैं, अगर वो वहाँ पर मुकीम हो, बाज़ औक़ात वो बड़े सख्त जिन्नात होते हैं और वो इंसान को वहाँ पर एक पल भी नहीं टिकने देते। गलती उन होटल वालों की है जिन्होंने ये रूम इनको दे दिया, बिना सोचे समझे कि ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे, क्योंकि कुछ इंसान तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं, हम लोगों के कुछ फैमिली फ्रेंड थे जो एबटाबाद में रहते थे। उनका बेटा माशाल्लाह पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत लाइक लड़का था वो। तो उन लोगों ने हम लोगों से बात की कि इसका यूके में स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, तो आप इसको वहाँ पर बाहर बुला लें। हम लोगों ने उनसे कहा ठीक है। हम लोगों से पहले एक दफ़ा वो कनाडा के लिए अप्लाई कर चुका था, लेकिन वो रिफ्यूज़ हो गया। इधर उसने यूके में जब ट्राई किया तो उसको वीज़ा मिल गया, यानी वो बाहर आ गया। प्रॉब्लम ये हुई कि जिस एरिया में वो गया था वो था कार्डिफ वेल्स था, और वो बिल्कुल गोरों का इलाका था, हम लोगों से दूर था। उस लड़के ने कहा कि मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, अभी मेहनत भी करूंगा कि मैं जल्द अज जल्द मैनचेस्टर वहाँ पर एडमिशन ले सकूँ और वहाँ पर आ जाऊँ। ऐसा ही हुआ, उसने बहुत मेहनत भी की, काम भी किया, तो वो मैनचेस्टर वहाँ हमारे पास आ गया। कुछ अर्सा हमारे पास रहा। उसके बाद वहाँ पर एक पुराना कौंसल का एरिया था, वहाँ पर उसको अकोमोडेशन मिल गई। उसके साथ एक और लड़का था, उसके साथ उसकी काफ़ी अच्छी सलाम दुआ भी होगी, वो भी गोरा ही था। वो बर्मिंघम का एक लड़का था, उसके साथ उसकी वो अच्छी सलाम दुआ थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो जॉब से डे टाइम स्टडी करता था, इवनिंग में जॉब करता था। जैसे ही वो वापस आया अपने रूम में लेटा, तकरीबन रात का टाइम था, तो उसको ऐसा लगा कि जो उसके पार्टनर का रूम है, यानी वो जो उसका फ्लैट था, वो 2 बेडरूम्स पे था। उसके रूम से बहुत ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक चलने की आवाज़ें आ रही हैं। वो बहुत थका हुआ था, उसको ये था कि मैं अभी सोऊंगा, फिर सुबह कॉलेज जा सकूंगा। वो उठा और उसने दरवाजे के बाहर जाकर दरवाजे को नॉक करके कहा कि म्यूज़िक थोड़ा स्लो कर लो, मुझे सोने में प्रॉब्लम हो रही है। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वो जो म्यूज़िक था वो बंद हो गया। अगले दिन भी सेम वैसे ही हुआ। रात के 2 बजे का टाइम होता था, उसके रूम में बहुत लाउड म्यूज़िक चलने लग जाता था, और जब वो जाकर उसको मना करता था तो वो म्यूज़िक बंद हो जाता था, लेकिन जवाब कोई नहीं आता था। अब रिपीटेडली ये काम होने लग गया। तीसरे दिन जब अभी वो आकर लेटा ही था, तो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में फिर म्यूज़िक चलने लग गया,
آج اسے بہت سا غصہ آیا. اس نے کہا کہ میں اس کو کال کر کے کہتا ہوں کہ یہ کیا تماشا ہے, میں نے صبح صبح جانا ہوتا ہے, میری نیند پوری نہیں ہوتی. جو ہی اس نے اس کو کال کی, اس لڑکے نے کال اٹینڈ کی, اس نے کہا کہ یار اس میوزک کو بند کرو, میں تمہیں روز منع کرتا ہوں, میں سو نہیں سکتا. اس کو بہت زیادہ حیرانگی ہوئی جب اس لڑکے نے یہ کہا کہ میں تو برمنگھم آیا ہوں, مجھے 2 ویکس آف تھا, تو میں اپنی فیملی سے ملنے یہاں پر آ گیا ہوں, میرے روم میں تو کوئی بھی نہیں ہے, تم فوراً سے پولیس کو بلاؤ اور یہ جو یہاں کا آنر ہے, اس فلیٹ کا آنر ہے, اس سے کانٹیکٹ کرو کہ کہیں کوئی چور وغیرہ نہ ہو. میں بہت زیادہ ڈر گیا. اس وقت بھی میوزک چل رہا تھا. میں نے فوراً پولیس کو کال کی اور اس گھر کے آنر کو کال کی. جیسے وہ لوگ آئے, ان لوگوں نے اس دروازے کو کھولا. جب ہم لوگ اندر گئے, میوزک سٹل چل رہا تھا اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. نیکسٹ ڈے وہ لڑکا بھی برمنگھم سے واپس آ گیا. وہ آتا گیا تو اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا. اس نے اپنا سامان پیک کیا اور اس نے یہ کہا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں. جب وہ یہاں سے گیا تو اس نے میرے سے کال پر بات کی اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو روم ہے یہ بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے, مجھے یہاں پر کوئی چیز رہنے ہی نہیں دیتی. ان چیزوں نے ہی تمہیں اپنا آپ ظاہر کیا, بہتر یہی ہوگا کہ تم بھی یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے. پھر ہم لوگوں کا وہ جو فیملی فرینڈ تھا اس نے بھی وہ جگہ چھوڑ دی. وہاں پر بہت سخت جنات تھے جو انسان کو رہنے نہیں دیتے تھے, لیکن شکر ہے کہ اس کو کوئی نقصان انہوں نے نہیں پہنچایا. یہ وقاص احمد نے ایک سٹوری شیئر کی تھی مانچسٹر سے. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. اس سے وہی بات ہے کہ جہاں پر جنات خود مقیم ہو جائیں وہ پھر وہاں پر انسانوں کو نہیں بسنے دیتے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی شیئر کر رہے ہیں ذیشان احمد نہیں, ذیشان اکرم شیئر کر رہے ہیں لاہور سے. ذیشان کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ میرے بھائی جہاں پر جاب کرتے ہیں جس کمپنی میں, وہاں پر ایک ہارر انسیڈنٹ ہوا تھا, وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے. میرے بھائی جہاں پر جاب کرتے ہیں ان کا جو آفس ہے وہ گلبرگ میں ہے, اور اس کا یہ سٹائل ہے کہ ان کا جو بیس فلور ہے وہاں پر ان کے آفس ہیں, اور اوپر جو جتنی بھی بلڈنگ ہے اوپر ان لوگوں نے وہ رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہے فلیٹس بنا کر. لیکن جو 5th فلور ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں رہ سکتا. وہ جگہ بہت زیادہ سیف زدہ ہے. جب وہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی تھی, ڈیورنگ کنسٹرکشن وہاں پر 2 لیبرز نے سوسائڈ کر لی بلا وجہ, کوئی نہیں جانتا کیوں کی, اور دونوں کی جو سوسائڈ کے ٹائمز تھے وہ بھی چینج تھے. اس کے بعد وہ جگہ بالکل ویران ہوگی. وہ جو 5th فلور تھا, نہ وہاں پر کوئی جاتا تھا نہ وہاں پر کوئی آباد ہوتا تھا. اب وہ جو میرے بھائی کے جو باس تھے ان کا بیٹا جو تھا وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے واپس آ رہا تھا, اور اس نے آ کر اپنا فیملی بزنس ہی جوائن کرنا تھا. وہ بار بار ان سے پوچھتا تھا کہ یہاں کا جو 5th فلور ہے ہم لوگوں کی آفس بلڈنگ کا, اس کو آپ لوگوں نے ویران کیوں چھوڑا ہوا ہے. جس پر اس کو ہمیشہ سب یہی کہتے تھے کہ یہ بہت زیادہ اسیف زدہ جگہ ہے, لوگوں کی جانی نقصان ہوئے ہیں, اس وجہ سے اس بلڈنگ کو چھوڑ دیا گیا ہے. وہ باہر جیسے انگریزوں میں پڑھ لکھ کر آیا تھا, وہ کہتا تھا یہ سب جھوٹ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, میں نے اس جگہ پر جانا ہی جانا ہے. بڑا روکا اس کو مگر وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اس نے وہاں پر CCTV کیمس لگوائے. اس نے کہا کہ میں خود دیکھوں گا یہاں پر ایسا کیا ہے. وہاں پر تھوڑی بہت تیاری وغیرہ کروائی گئی, لائک وہاں پر دوبارہ سے کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کیا گیا. CCTV کیمز لگائے. جو لوگ CCTV کیمرے لگانے گئے تھے ان کا سامان تک غائب ہونے لگ گیا. بڑی مشکل کے ساتھ وہاں کی صفائی ہوئی اور وہاں پر وہ CCTV کیمس لگائے گئے. ایک دن ایسا ہوا جب وہاں کی دوبارہ سے ساری کنسٹرکشن اور رینوویشن سٹارٹ کی گئی, ووڈ ورک وہاں پر کروانے کے لیے لیبرز لگا دیے گئے. وہ بہت زیادہ ڈر ڈر کے کام کرتے تھے, ان کے بھی سامان غائب ہو جاتے تھے. سنڈے تھا تو وہاں پر صرف 2 مزدور تھے جو کام کر رہے تھے. ایک جو تھا, گرمیوں کا موسم تھا, دوپہر کا ٹائم تھا, وہ دونوں اوپر 5th فلور پر کام کر رہے تھے. ایک جو تھا وہ کام کر رہا تھا, دوسرا واش روم میں گیا. وہ تھوڑا سا اونچا سیڑھی پر چڑھ کے اوپر جو سیلنگ ہوتی ہے اس پر کام کر رہا تھا. ایک دم سے اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے آ کر کوئی کھڑا ہوا ہے. اس کو یہی لگا کہ وہ جو دوسرا میرے ساتھ لڑکا کام کر رہا ہے وہی ہوگا. اس نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا, وہ اسٹل اپنا کام ہی کر رہا تھا. ایک دم سے وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر پوری کالے رنگ کے بالوں کی چادر آ گئی ہے. وہ بال جب پورے اس کے اوپر آئے وہ اتنا خوف زدہ ہوا, اس نے چیخیں ماری, وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا. جیسے وہ دوسرا واش روم سے باہر آیا اس نے آ کر دیکھا کہ یہ تو بے ہوش پڑا ہے. اس نے فوراً سے اس کو ہلایا جلایا اور اٹھایا اور اس نے کہا کہ جلدی نکلو یہاں سے, یہاں پر کچھ ہے. وہ دونوں وہاں سے بھاگے. آ کر فوراً وہ جو باس تھے ان کو بتایا کہ یہ حادثہ ہم لوگوں کے ساتھ دن کے ٹائم ہوا ہے, ہم لوگوں نے ادھر کام نہیں کرنا. اسی رات کی بات ہے, وہاں پر 2 فلیٹ ایسے تھے جو بالکل اس بلڈنگ کے ساتھ ہی رینٹ آؤٹ تھے, لائک 4th فلور پر ہوں گے. ساری رات وہاں پر چیخو پکار کی آوازیں, اور ایسا لگ رہا تھا کہ اوپر اتنا شور ہے کہ جس طرح سے اوپر والی بلڈنگ کو کوئی بری طرح سے توڑ رہا ہے. صبح جب ہوئی تو جا کر واچ مین بھی وہاں پر نہیں جاتا تھا, جو گارڈ تھے سیکیورٹی گارڈ, وہ کہتے تھے ہم نے اس طرف جانا ہی نہیں, ساری رات چیخوں کی آوازیں آتی رہی ہیں.
تو وہ سارے ہم لوگ آفس میں گئے، وہ میرا بھائی بھی تھا۔ جب ان لوگوں نے اوپر 5th فلور پر جا کر دیکھا، جتنے بھی ان کے CCTV کیم تھے سب ٹوٹے پڑے تھے، ہر چیز وہاں پر ایسے تہس نہس کسی نے کر دی تھی۔ جو ان کا مین گیٹ جو تھا وہاں کی بھی ساری ریکارڈنگ چیک کی گئی، کوئی اس کے اندر نہ آیا نہ گیا۔ پھر ان کے بیٹے کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ جگہ بہت زیادہ سیف زدہ ہے، اس جگہ کو اب مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ میرا بھائی آج بھی ادھر ہی کام کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ جو 5th فلور ہے وہ بالکل ویران ہے اور بند ہے، وہاں پر نہ کوئی جاتا ہے اور نہ ہی کوئی جانے کی ہمت کر سکتا ہے۔ یہ ذیشان اکرم نے لاہور سے سٹوری شیئر کی تھی، بہت شکریہ ذیشان آپ کا۔ لسنرز، میں نے کل بھی ایک بات شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ، کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو جانے نقصان دے دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کی فیملی فرینڈ تھے، ان لوگوں نے ایک گھر لیا تھا رینٹ پہ۔ جیسے وہ لوگ اس گھر میں جا کر رہنے لگے تو اس کے اوپر جو تھے وہ آنر رہتے تھے اور نیچے جو مین فلور پر تھا ان کا گھر تھا۔ وہ لوگ وہاں پر جب جا کر انہوں نے وہاں پر رہنا شروع کیا تو ساری رات ان کو کوئی چیز سونے نہیں تھی دیتی، کبھی صحن میں کوئی بھاگتا تھا، کبھی کمروں کے دروازے کھٹکھٹاتا تھا، کبھی ایسا لگتا تھا کہ کچن میں کوئی کھانا پک رہا ہے۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ ان کی امی ماشاءاللہ بڑی نمازی اور نمازی پریزی تھے۔ ان کو خواب میں ایک لڑکی نظر آئی، اس نے کہا کہ میں چڑیل ہوں اور میں یہاں پر رہتی ہوں، اگر زندگی پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ پتہ نہیں یہ میرا وہم ہے یا خواب ہے، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اگلا جب دن گزرا وہ سارا دن پریشان رہی۔ دوپہر کے ٹائم ان کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ جو ہی دروازہ کھولنے گئیں تو دروازہ کھولا تو آگے ایک لڑکی کھڑی تھی دلہن کے روپ میں۔ اس نے دلہن والا لباس پہنا ہوا تھا، ساتھ اس کے ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ وہ کہتی ہے کہ رات کو میں تمہیں خواب میں ملی تھی، میں نے منع کیا تھا کہ وارننگ دیا کہ اس گھر سے چلے جاؤ، اگر زندگی پیاری ہے تو 2 دن کا ٹائم ہے ورنہ میں تم لوگوں کو نقصان پہنچا دوں گی۔ اس نے یہی بات کہی، وہ دلہن کے روپ میں کھڑی کھڑی 2 قدم ہٹی اور وہ غائب ہوگی۔ وہ آنٹی بڑی پریشان ہوگی، انہوں نے دروازہ بند کیا، سب سے یہ بات ڈسکس کی۔ رات کا ٹائم ہوا تو ان کا ایک روم تھا اسٹور روم، جہاں پر انہوں نے یہ پیٹیاں اور صندوق وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ ساری رات ان صندوقوں کو اور ان پیٹیوں کو بری طرح سے کوئی توڑتا رہا، ایسا لگ رہا تھا کہ ان چیزوں کو بس توڑ دیا ہے کسی نے، اتنا شور شرابہ تھا۔ صبح اٹھے تو وہ ساری چیزیں بالکل سٹل ٹھیک تھیں، وہ لوگ بہت ڈر گئے۔ اسی دن ان لوگوں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا، اپنے ریلیٹیو سے بات کی، ان کا ایک گھر خالی تھا۔ اگلے دن ہی وہ لوگ وہاں سے شفٹ کر گئے۔ اب وہ جو آنر تھے وہ یہ بات مانتے نہیں تھے، تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ گھر بند ہے تو آپ لوگ اس لیے یہاں سے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے وہ گھر کسی اور کو دے دیا، یہ لوگ چھوڑ کر گئے، انہوں نے 2 دن کے بعد کسی اور کو دے دیا۔ اس محلے کے لوگوں نے یہ بات بتائی کہ جیسے ہی وہ لوگ یہاں پر آئے، مہینہ نہیں گزرا تھا، ان کی ینگ بیٹی جو ایک بیٹی تھی اس کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی تو وہ اپاہج ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے تک وہ اپاہج ہو گئی۔ ان کے گھر میں پہلے ایک بزرگ کی ڈیتھ ہوئی، پھر اس کے بعد کسی اور کی ڈیتھ ہوگی اچانک۔ وہ لوگ وہاں سے ڈر کے بھاگ گئے۔ تو اللہ معاف کرے، وہ جو آنر تھے ان کی اپنی بیٹی کو بھی کرنٹ لگا اور اس کی بھی ڈیتھ ہوگی۔ استغفار، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ایسے جو اتنے سخت جنات ہوتے ہیں، اللہ پاک ان سے ہم سب کو محفوظ رکھے، کبھی بھی کسی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی بہاولپور سے آصف شیئر کر رہے ہیں۔ آصف کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ میرے انکل کی زندگی میں ایک ہارر انسیڈنٹ ہوا تھا جو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2 سال پہلے میرے ان انکل کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ بات تک کی ہے ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ بالکل ینگ تھے، تو وہ لوگ اپنی زمینوں پر کام کیا کرتے تھے، ذمہ داری کا کام تھا ان کا سارا۔ گندم کی کٹائی وغیرہ بھی خود ہی کرواتے تھے، اور کبھی کبھار اگر کام زیادہ ہوتا تھا تو وہ وہاں پر ڈیرے پر ہی سو جایا کرتے تھے۔ گندم کی کٹائی کا سیزن تھا، گرمیوں کا موسم تھا، کام چل رہا تھا، آبادی بہت کم ہوا کرتی تھی اس وقت۔ آج کوئی خاص کام نہیں تھا، وہ جلدی فری ہو گئے تو انہوں نے یہی سوچا کہ آج گھر جا کے سو جاتا ہوں۔ ابھی جیسے ہی وہ اپنے ڈیرے سے نکلے تو رات کے 11 بجے کا ٹائم ہوگا، لیکن گاؤں میں وہ ٹائم اس وقت بھی بہت لیٹ نائٹ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ بات کافی پرانی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے یعنی ڈیرے سے نکل کر گھر کی طرف آ رہے تھے، 20 منٹ لگتے تھے پیدل ان کو وہاں پر آنے میں۔ اپنے کھیتوں سے نکل کر جیسے ہی وہ آگے درختوں کی طرف آئے تو ایک دم سے ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ایک درخت کے نیچے کوئی ہلچل سی ہو رہی ہے۔ پہلے تو انہیں سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، شاید کوئی جانور وغیرہ وہاں پر کھڑا ہو یا گزر رہا ہو۔ جیسے وہ نزدیک گئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں، ایک آدمی ہے جو درخت کے نیچے کھڑا ہوا ہے، اور وہ جو آدمی ہے وہ اس آدمی کے پاس دیگ ہے بہت بڑی، اس دیگ میں تازہ کھانا اس آدمی نے بنایا ہوا ہے، اس کے ساتھ نان بھی ہیں، کھانے کی خوشبو آنے لگی۔ وہ اس آدمی کے پاس سے گزرنے لگے تو اس آدمی نے ان کو آواز دے کر روکا اور یہ کہا کہ ہم لوگوں کی فیملی میں کسی کی برسی تھی تو ہم لوگ یہ کھانا تقسیم کر رہے ہیں، آپ بھی لیتے جائیں۔
انہوں نے بڑا منع کیا کہ نہیں بہت شکریہ مجھے نہیں چاہیے، اس کے باوجود اس نے ان کو فورسفلی کہا کہ نہیں آپ لے جائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کہیں اس کی دل آزاری نہ ہو، میں کھانا لے لیتا ہوں۔ جب انہوں نے وہ کھانے کا اس سے وہ پورا شاپر لیا تو اس میں بالکل فریش چکن کا سالن تھا اور گرم گرم نان تھے۔ انہوں نے چلنا شروع کر دیا اپنے گھر کی طرف۔ ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھے تو ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، آدھی رات کا ٹائم ہے، یہ ویرانے میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے میں برسی کا کھانا بانٹ رہا ہوں، میرے علاوہ تو یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پر کوئی آبادی ہے، یا کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ وہ ڈر گئے۔ انہوں نے وہ کھانے والا شاپر لے کر ایک درخت کے نیچے رکھ دیا اور خود تیزی کے ساتھ گھر کی طرف بڑھنے لگ گئے۔ ابھی گھر سے دور تھے، ابھی وہ گھر کی طرف بڑھ ہی رہے تھے تو آگے سے دیکھتے ہیں ایک شخص چلتا ہوا آ رہا ہے، وہی آدمی، اور آ کر ان کو یہ کہتا ہے کہ جو کھانا ہم نے آپ کو دیا تھا وہ آپ نے پھینکا کیوں ہے؟ انکل ڈر گئے۔ انکل نے جھوٹ بول دیا۔ انکل نے کہا نہیں نہیں میں نے تو وہ کھانا کھا لیا، آتے آتے راستے میں کھا لیا۔ اس نے کہا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ نے تو وہ کھانا پھینک دیا۔ انکل کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ اس کو میں اب کیا جواب دوں، اس کو تو میں ٹالنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو تو پتہ چل گیا میں نے کھانا پھینک دیا ہے۔ انکل فوراً سے تیزی سے بھاگنے لگے تو آگے سے 5 آدمی اور آگے، اسی کی شکل کے، اسی کے حلیے کے، وہی کپڑے۔ انہوں نے انکل کو گھیر لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ تم یہ بتاؤ ہمارا دیا ہوا کھانا تم نے کیوں پھینکا ہے؟ انکل بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے، وہیں پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ انکل کی آنکھ کھلی جس ٹائم فجر کی اذان ہو رہی تھی، ان کی آنکھ کھلی، دیکھا ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے ڈر کے مارے گھر آئے، گھر آ کر سب کو یہ بات بتائی۔ سب بڑے زیادہ پریشان ہوئے۔ جب دوبارہ انکل اس درخت کے پاس گئے رات والا شاپر دیکھنے کہ میں جا کر دیکھتا ہوں اس میں کیا تھا، تو اس کے اندر گوبر اور سوکھی ہڈیاں تھیں۔ انکل وہیں پر سمجھ گئے کہ یہ جنات کا کوئی معاملہ تھا، جنات رات کو مجھے نظر آئے تھے جنہوں نے مجھے یہ چیزیں دی تھی، لیکن شکر ہے کہ وہ بچ گئے تھے۔ یہ میری انکل کی زندگی میں ایک ہیپننگ ہوئی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آصف آپ کا۔ اس نے بس اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ایسے خطروں سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ نہ دکھنے والی چیز کتنی سخت ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اللہ ان کی دوستی اور دشمنی دونوں سے انسان کو محفوظ رکھے۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ میرے ایک لسنر ہیں محمد انس، ان کی امی کی، محمد انس کی جو والدہ ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ان کی والدہ کی صحت اور زندگی کے لیے دعا مانگیں، اللہ ان کو صحت مند لمبی زندگی عطا کرے اور کبھی بھی کسی کے پیرنٹس کو کچھ نہ ہو، آمین۔ ضرور لسنر آپ بھی اپنی سٹوری شیئر کریں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwig57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھا کریں، اپنی ہوسٹ نوشین کو دعا میں یاد رکھا کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔